یو سو مچ سر. سب سے پہلے آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، اور خان صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس دن کو ہمیشہ کی طرح پورے جوش و ولولے کے ساتھ منانے کا ایک جو ہر سال آپ کرتے ہیں وہ کیا. میرا نام ملائکہ رضا ہے جیسا انہوں نے بتایا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ہیومن رائٹس سیل ہے، جس سیل کو بی بی صاحبہ کی جو فرسٹ گورنمنٹ تھی اس کے دوران ایک پہلے ہیومن رائٹس ڈپارٹمنٹ کے طور پہ انٹروڈیوس کیا گیا، اور اس کے بعد انہوں نے مزید کاوش کر کے ایک پوری منسٹری، تو ابھی جو ہیومن رائٹس منسٹری ہے وہ اس کا سٹارٹ یہ ہیومن رائٹس سیل تھا. اس کے بعد پوری منسٹری بن گئی، ظاہر ہے باقی گورنمنٹس، اور کچھ عرصے کے لیے یہ منسٹری آف لا اینڈ جسٹس کے انڈر بھی رہا، لیکن اس کے بعد ایک فل منسٹری بن گئی. تو ہیومن رائٹس سیل کے حوالے سے تو جو بھی میری بات ہے میرے حال میں اس سے زیادہ بہتر ہوگا کہ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے اس کے بارے میں، اور جو کنٹریبیوشن پیپلز پارٹی کا ہے اس کے حوالے سے میں تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گی کہ کانسٹیٹیوشن بنانے والے اس وقت پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب، جن کے نام پہ یہ فاؤنڈیشن یا یہ پورا سلسلہ ہے، تو کانسٹیٹیوشن کو انہوں نے بنایا، فرسٹ کانسٹیٹیوشن دیا. اس کے بعد بی بی کی سٹرگل ہم سب واقف ہیں، انہوں نے جو سٹارٹ لیا تھا وہ بھی جیل میں، اس کے بعد ان کی جو پوری سٹرگل رہی ہے، اور اینڈ میں کس طرح سے انہوں نے کہنا چاہیے کہ اپنی لائف کی ایک سیکریفائس دے کے، لیکن ایک ڈیموکریٹک پاکستان کے لیے جو ان کی سٹرگل رہی ہے. 18th امینڈمنٹ بہت بڑی ایک اچیومنٹ میں کہوں گی، جو ریئل ڈیموکریسی ہے اس کے لیے، اور ری انسٹیٹ جو کرنا تھا پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کو، وہ آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے اس وقت، انہوں نے وہ کیا. اور بعد میں بھی جو سٹرگل رہی ہے پیپلز پارٹی کی آپ کے سامنے ہے. بس اس سٹرگل کے ساتھ ابھی آصف خان صاحب نے ایک شکوہ کیا ہے، تو میں اس حوالے سے زیادہ بات کرنا چاہوں گی. باقی کانسٹیٹیوشن پہ بات کرنے کے لیے، ڈیموکریسی پہ بات کرنے کے لیے اتنے بڑے نام بیٹھے ہیں کہ میں کیا بولوں گی، سیکھ رہی ہوں ان سے. کیوں یہ ڈسکنیکٹ ہے جو نیو جنریشن ہے اس کے، اور جو ہماری ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں، ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کا ایک ڈسکنیکٹ نظر آتا ہے، ڈس انگیجمنٹ نظر آتی ہے، وہ کیوں ہے؟ تو وہ سر یہ ایک دو دن میں یا ایک دو سال میں یا کسی ایک گورنمنٹ کی وجہ سے نہیں ہوئے ہے. آپ دیکھیں پچھلے 30-40 سالوں میں بڑا سسٹمیٹیکلی جس طرح سے پالیٹکس کو، پولیٹیشنز کے علاوہ صرف پالیٹکس کو بھی جس طرح سے ڈیمونائز کیا گیا ہے، کسی بھی جو نیریٹو چلایا گیا ہے، جو آپ کورس بک سے اٹھا کے جو ہسٹری ہے وہ اٹھا کے دیکھ لیں، ڈفرینٹ طریقے ہیں، میڈیا سے ہر جگہ پہ پورا سوشل ایک جو نیریٹو بنایا گیا ہے جو کہ اینٹی ڈیموکریٹک اور اینٹی پیپل آئی وڈ سے. تو اس میں جو نوجوان نسل ہے ان کو بلیم کرنے سے پہلے میرے حال میں ہم لوگوں کو، ہم ساروں کو انکلوڈنگ یو اینڈ می، ہم ساروں کو دیکھنا چاہیے کہ وہ نیریٹو اتنا اسٹرانگ تھا، اس کے مقابلے میں ہم نے کیا کیا. اس میں ٹھیک ہے سٹرگل رہی ہے. میں ابھی بات ہو رہی تھی ظفر اللہ صاحب سے، MRD کی موومنٹ سے لے کے جب سٹارٹ ہوا تھا پیپلز پارٹی کا، بھٹو صاحب کی حکومت آئی تھی، ان کے فرسٹ الیکشنز جو تھے، جو فرسٹ الیکٹڈ پرائم منسٹر، اس میں اس تب سے لے کے اور اب تک میں اور عمران خان کی بات کر لیتے ہیں، اسٹوڈنٹس کا ہمیشہ پالیٹکس میں انگیجمنٹ رہی ہے. اب جو ریئل ڈیموکریسی کہہ لیں یا ایک جو کس طرح سے ان کی تربیت کی جا رہی ہے، اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس سٹرگل کو کس سائڈ پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں. اس زمانے کی جو سٹرگل تھی وہ ڈیموکریسی، ریئل ڈیموکریٹک ویلیوز جو تھی اس کے لیے تھی. ہیومن رائٹس کی سٹرگل دیکھ لیں، سول لبرٹیز کی دیکھ لیں، ہر جگہ پہ اسٹوڈنٹس نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں، اور میرے حال میں انہی کی مرہون محنت جو ہے وہ ہماری ساری پولیٹیکل لیڈرشپ بھی ہمیشہ سے رہی ہے. بعد میں یہ جو مارشل لا کے بعد اسٹوڈنٹ یونینز کو بین کر دیا گیا، یہ بھی ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے، ہم تھوڑی دیر پہلے اس پہ بھی بات کر رہے تھے. لیکن جب ایک تسلسل آپ ختم کر دیتے ہیں اور صرف آپ کا کام، آپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جمہوریت یہ ہے کہ آپ نے بس
الیکشنز ہوں گے 5 سال اور وہ اپنی ایک پسند کی پارٹی کو یا کسی بندے کو جا کے ووٹ کر دینے ہیں, تو آپ ان کی تربیت نہیں کر رہے ہیں. بیکاز ڈیموکریسی جو ہے وہ ایک کانسیپٹ نہیں ہے, اٹس وے آف لائف, جو کہ ہمیں ہر جگہ پہ اسکول سے لے کے, گھر سے لے کے, سوسائٹی سے لے کے ہر جگہ پہ وہ اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا, اور وہ ہمیں عمل سے تھوڑا بتانا پڑے گا کہ ڈیموکریسی صرف ایک لیڈر کو یا صرف پارلیمنٹ کے ہیڈ کو الیکٹ کرنا نہیں ہے, بلکہ ہر جگہ پہ ہے. یہاں پہ جتنے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کس کی بات کی جائے, کس ایشو پہ بات کی جائے, اس کے اوپر بھی ہر کسی کا ایک اوپینین ہونا, دیٹ از ڈیموکریسی. اور جو ڈسکنیکٹ آیا اس میں ایک تو جو سسٹمیٹک ایک وہ نیریٹو اینٹی ڈیموکریسی وہ لایا گیا, اور دوسرا کانسٹیٹیوشنل لٹریسی. وہ اگین سر کے بیٹھے ہوئے مجھے بات کرتے ہوئے بھی تھوڑا ڈر لگتا ہے کہ ایک پوری بائبل کہہ لیں گے کانسٹیٹیوشن کے اوپر, ان سے بہتر کون بولے گا. لیکن کانسٹیٹیوشنل لٹریسی کہاں ہے؟ بہت سارے پارلیمنٹیرین جو کہ الیکٹ ہو کے پارلیمنٹ میں پہنچ چکے ہیں, لیکن ان سے آپ آرٹیکل 36 کا پوچھ رہے ہیں تو ان کو نہیں پتا ہوگا. تو اور وہی والی بات ہے کہ مقصد صرف ووٹیں لے کے, اور وہ والے لوگ جو کہ میں خود پولیٹیشین ہوں, لیکن یہ کہ ان کو کانسٹیٹیوشنل جو کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں, جو اصل ڈیموکریٹک روح ہے, ان کے بارے میں پہلے سے نالج اگر نہیں ہے تو وہ 2-4 سالوں میں یا الیکشن میں آنے کے بعد بھی شاید نہ سیکھ پائیں. تو یہ چیز ہمیں ایجوکیشن یا اسکول سے یا ایٹ لیسٹ یونیورسٹی سے تو ضرور سٹارٹ کرنی ہے. تو باقی سر یوتھ جو ہے وہ ان کو انگیج کرنے کے لیے آپ نے کہا کہ نہیں آتے ہیں, بور ہو جاتے ہیں, تو میرے خیال میں ہمیں اپنا کمیونیکیشن کا سٹائل کو بھی تھوڑا اپ گریڈ کرنا پڑے گا, سوشل میڈیا سے لے کے ڈیجیٹل سائٹ پہ. اور میں اپنی ایز اے پولیٹیشین ہم اپنی اس چیز کو مانتے ہیں کہ شاید سارے وہ پولیٹیشینز جو کہ کانسٹیٹیوشن اور ڈیموکریسی کے لیے بہت اچھا اور بہت اسٹرانگ ان کا ایک فاؤنڈیشن ہے, وہ بھی کیوں اپنی بات پہنچا نہیں پا رہے ہیں یوتھ تک, نوجوان نسل تک, کیونکہ کمیونیکیشن ان کے طریقے میں بات نہیں کر رہے ہیں. اسٹڈی گروپس ہوتے تھے, بہت سارا کچھ ہوتا تھا, لیکن آج کل کے زمانے میں جو ڈیجیٹل میڈیا دور ہے, آج کل کی جنریشن, مجھ سے 10 سال جو چھوٹے لوگ ہیں, مجھے ان سے بات کرنے میں بہت ساری ٹرمز ہیں جو سمجھنے میں آئی نیڈ ٹو لرن. گوٹ مجھے نہیں پتا تھا کیا ہے, انہوں نے سکھایا مجھے. تو اس طرح کی چیز ہمیں اپ ڈیٹ رہنا ہوگا تاکہ ہم ان کو انگیج رکھ سکیں. تو تھینک یو سو مچ آپ کی اس کاوش کے لیے بھی. اور تھینک یو.